بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 28 ہے ہمارا۔ سورۃ البقرہ کی 8 آیات آج پڑھیں گے، آیت نمبر 211 سے لے کر 218 تک۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ 8 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ سل پوچھ لو، بنی اسرائیل بنو اسرائیل سے سوال کرو، پوچھو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کم کتنا، آتیناہم ہم نے ان کو دی، کتنی ہم نے ان کو دی، من آیت نشانیاں، نشانی میں سے، بینہ واضح، آیت بینہ واضح نشانی، کتنی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دی، یعنی کہ محض اللہ تبارک و تعالی جو اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر جو معجزوں کا اظہار فرماتا ہے یا اللہ کی کتاب آتی ہے،
محض اس وجہ کی بنیاد پر کہ اگلا کہے کہ مجھے یہ چیز دکھا دیں تو پھر میں مان جاؤں گا، کبھی بھی اس کی بنیاد پر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا کہ بے شک پوچھ لیجئے، بنو اسرائیل سے پوچھئے کہ کتنی ہم نے ان کو نشانیاں دی۔ آپ کو پتا ہے کہ بنو اسرائیل جو ہیں نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو ایمان کی دولت سے ان میں سے جو لوگ محروم رہے وہ محروم ہی رہے، منمانی نشانیاں مانگی، مگر جب وہ آ گئی تو پھر دوبارہ انکار کر دیا۔ پوچھئے ان سے ان کو کتنی اللہ نے نشانیاں دکھائی، کتنی نشانیاں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کو رد و بدل کر دیا، ان میں تبدیلیاں کر دی۔ لہذا فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو کوئی بدل دے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے، جو کتاب ہے، جو نشانیاں اور معجزے ہیں، اور جو اللہ کے احکام آتے ہیں، یہ سب اللہ کی انعامات ہیں، نعمتیں ہیں۔ یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے گا، من بعد، اس کے بعد کہ ما جو جاءت ہو، اس کے پاس آ گئی، یعنی اللہ کی نعمت جب اس کے پاس آ گئی، جو اس کو بدل دے گا پھر فإن اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی شدید، سخت ہے، العقاب، سزا، سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی سخت سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ سخت سزا دیا کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہیں یا ان میں رد و بدل کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے عام طور پر کہ دنیاوی زندگی ان کے اندر اتنی دنیاوی مفادات اور مصلحتیں ان کے اندر اس قدر کھپ چکی ہوتی ہیں، اور اپنے مفادات اس قدر عزیز ہو چکے ہوتے ہیں کہ آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کے احکام کا مقام و مرتبہ ان کے ذہنوں سے اتر جاتا ہے، اللہ کی قدر و منزلت اور رسول کی قدر و منزلت بھول جاتے ہیں۔ فرمایا زینا، سجا دیا گیا، اٹریکٹو بنا دیا گیا، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے اٹریکٹو ہو گئی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی وہ دنیا کی زندگی پہ مر مٹتے ہیں، اس کے مفادات کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس قدر کہ جو مومن لوگ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، وہ دنیا کو قربان کر دیتے ہیں آخرت کے لیے، تو یہ جو دنیا پہ مر مٹنے والے کافر ہیں، یہ ان لوگوں پر ہنستے ہیں۔ فرمایا وَيَسْخَرُونَ، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین، ان لوگوں کا، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنی دنیاوی زندگی کے نقصانات اٹھا رہے ہیں صرف، اور اپنے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ اپنی دنیا کے خسارے کر رہے ہیں۔ فرمایا والذین اتقوا، حقیقت یہ ہے والذین، اور الذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کی فرما فرامین پر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا، فوقہم، وہ ان کافروں سے بلند ہوں گے، بلند مرتبے پر ہوں گے، بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت۔ ارے مذاق تو وہ اڑائے جو اوپر والا ہو، نیچے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بے وقوفوں کو کیا پتا کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور اس وقت تو فوقیت اور مرتبے میں بلندی ایمان والوں اور تقوی والوں کو حاصل ہو۔ یہ مذاق کس چیز کا اڑا رہے ہیں؟ دراصل اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ حقیقی خسارے میں تو یہ لوگ ہیں۔ باقی رہ گیا دنیا کی روزی، دنیا میں کسی کے پاس دولت زیادہ ہونا تو یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی رضا کا اعلان نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی آج دنیا میں جب ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اللہ ہم سے راضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں دولت کا مل جانا، منصب مل جانا، یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم نازل کیے ہیں تم اس کے مطابق اپنے آپ کو چیک کرتے رہو، اپنے آپ کو ڈھالتے رہو۔ جہاں تک دنیا کی روزی ہے تو فرمایا واللہ یرزق، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب دیتا ہے۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں، یہ تو امتحان اور آزمائش کے معاملات ہیں، یہ کوئی کامیابی
اور اللہ کی رضا کا اعلان نہیں ہے۔ پھر ان اہل کتاب کے بارے میں یہ حقیقت سامنے لائی جا رہی ہے، اور یہ دین کے حوالے سے بھی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کے ہاں ایک ہی دین تھا جو حضرت آدم سے شروع ہوا، اور وہ توحید کا دین تھا، اور لوگ اللہ کی رضا پر عمل کرتے تھے۔ مگر بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا، اور اللہ نے نبیوں کو بھیجا ان کے اختلافات کے فیصلے کے لیے، 7 کتابیں بھیجی۔ لیکن جو ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے الٹا اللہ کی کتابیں ان کو جب ملی تو انہوں نے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے اس میں مزید منہ شگافیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اختلافات شروع کر دیے۔ وہ جو اختلافات کی ایک دنیا قائم ہو گئی، اس میں اللہ نے صرف انہی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جن کے دلوں میں ایمان کا نور تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق بات کی وجہ سے ان کا جو اختلاف تھا وہ حق پر قائم ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، انسانیت جو تھی وہ ایک امت ہوا کرتی تھی، یعنی ایک ہی مذہب اور دین اور طریقے پر قائم تھے۔ حضرت آدم سے لے کر یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، اس میں نئے نئے رستے نکالنا شروع کر دیے، اللہ کی رضا سے منحرف ہو گئے، اللہ کی توحید میں توحید میں عجیب عجیب سے اشکالات پیدا کر دیے۔ وبعث اللہ، اللہ نے بھیجا، مبعوث کیا، النبیین، نبیوں کو۔ اور ان نبیوں کا معاملہ کیا تھا، ان کا کام کیا تھا؟ مبشرین، وہ سب خوشخبریاں دینے والے تھے، ومنذرین، اور برے اعمال کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، منذرین اور ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ اللہ نے ان حضرات کے ساتھ، ان انبیاء کے ساتھ کتاب بھی نازل کی جو حقیقت پر مبنی تھی، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس معاملے میں، کہ اختلافوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، نئے نئے اشکال پیدا کیے، تاکہ کتاب جو آئے گی، نبی جو تشریف لائیں گے، یہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے، اور یہ اس کی ان کے فیصلوں کو مانیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو وہ کتاب دی گئی۔ یہ نہیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چلا تھا اس وقت انہوں نے اختلاف کیا، بلکہ من بعد ما جاءتهم البینات، بلکہ یہ اختلاف انہوں نے اس وقت شروع کر دیا جب ان پر واضح نشانیاں آ چکیں۔ کیوں؟ بغیاً بینہم، آپس میں ضدم زدہ ہو کر، یعنی ایک دوسرے کی ضد میں آ کر، اچھا وہ یوں کہہ رہا ہے، نہیں ہم کہتے ہیں اس میں یوں مطلب ہے، یہ باہمی ضد کی وجہ سے اختلاف کرنے لگے اللہ کی کتاب میں۔ یاد رکھو، پھر جو جان بوجھ کے ایسے اختلاف کرے، اللہ کی کتاب میں اشکالات جان بوجھ کر پیدا کرے، تو ایسے بندوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، گمراہی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان پہ ڈٹے رہیں اور وہ صرف حق کی تلاشی میں ہوں، ان کے لیے اللہ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ لہذا فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، لما، اس وجہ سے کہ اختلافوا فیہ، ان کا جو اس میں اختلاف تھا، من الحق، وہ حق پر ہوتا تھا، باذن اللہ کے حکم سے۔ واللہ یہدی، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ہدایت دینا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، اور بندے کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بندے کو بس صرف حق اور اللہ کے حکم کی تلاش رہنی چاہیے۔ یعنی اللہ نے ہدایت بخشی سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جن پر کچھ مسائل شروع ہوئے، مصیبتوں کا انہوں نے فیس کیا، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، ابھی تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہیں جنت میں جانے کے لیے کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ فرمایا یا حسب تم نے گمان کر لیا، یعنی اے مسلمانوں تم کیا سمجھ بیٹھے ہو، ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے،
صرف اپنے دعوے سے کہ ہم مومن ہیں مسلمان ہیں تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ ولما، اور ابھی تک نہیں، یأتکم، تمہارے پاس آئی، مثل، ایسا واقعہ، ایسی مثال جو کہ آئی تھی، الذین خلو، جو کہ گزرے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے والے جو مومن ہوا کرتے تھے، نبیوں کے خیر کے امتی، ایسے امتی جو ان کے ساتھ مخلص ہوا کرتے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، پچھلے نبی انبیاء اور ان کے جو صحابہ تھے، ارے ان پر جو واقعات گزرے، تمہیں تو ابھی تو تمہارے پاس ایسی چیز بھی نہیں آئی، تم تو ابھی ان آزمائشوں سے گزرے ہی نہیں ہو، کیسے سمجھ لو گے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ جنت میں تو آزمائشوں اور امتحانوں کے بعد جانا ہے۔ مسلمانوں، مومنوں، ان کے ساتھ کیا ہوا جو پچھلی امتیں اور ان کے جو مومنین تھے؟ فرمایا مستہم البأساء، ان کو تو آ لگی، مست، مس کے معنی ویسے تو ہے ٹچ کرنا، آ لگنا، تو مستہم البأساء، ان پر تو بڑی تنگی آئی، بڑی سختی آئی، والضراء، اور تکلیف آئی، وزلزلوا، اور تکلیفیں اور سختیاں اس قدر تھی کہ وزلزلوا، ان پر بھونچال سا آ گیا، ان کو ہلا مارا گیا، حتیٰ، اور اس قدر تھا یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول بھی فرمانے لگ گئے، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھی جو تھے، جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، وہ بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی ان کی انتظار کی شدت بہت ہو گئی، بہت شدت بڑھ گئی، بالآخر وہ کہنے لگے کہ اللہ آپ کی نصرت کب آئے؟ اللہ، سن لو غور سے، یہ بات آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی نصرت قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، بس آنے ہی والی ہے، کیونکہ جس چیز نے آنا ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد نے آ ہی جانا تھا، لہٰذا فرما دیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کل آت قریب، یعنی ہر وہ چیز جس نے آنا ہے وہ قریب ہے، دور تو وہ چیز ہے جس نے نہیں آنا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کچھ احکام کے حوالے سے جو ان کے سوالات تھے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یسألونک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یہ مسلمان، ماذا ینفقون، وہ کیا خرچ کرتے ہیں، وہ کیا خرچ کریں، یعنی کیا حکم ہے، کیا خرچ کیا جائے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی بھلی چیز خرچ کرنی ہے کرو، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، بھلائی میں سے، مال و دولت میں سے، جو بھی خرچ کرنا ہے کرو، لیکن کہاں کرنا ہے یہ سن لو، فللوالدین، سب سے پہلے تمہارے مستحق جو ہیں، حقدار جو ہیں تمہارے مال کے، تمہاری دولت کے، وہ تمہارے والدین ہیں، ان کی ضروریات ہیں تو ان پر پہلے خرچ کرو، والاقربین، اس کے بعد اقرب ہیں، اقرب کی جمع اقربین، جو ان کے جو قریب ترین ہیں تمہارے رشتہ دار، پھر ان پہ خرچ کرو، والیتاما، اور پھر معاشرے کا وہ طبقہ جو بے سہارا ہے، الیتاما، جو یتیم ہے، ان پر خرچ کرو، پھر وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو ہی نہیں ملتا، 2 وقت کی روٹی ہی میسر نہیں ہوتی، فرمایا پھر والمساکین، اور مسکینوں کو ادا کرو، پھر کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بے گھر ہیں، اپنے گھروں میں نہیں ہے، سفر پہ ہیں، تو فرمایا وابن السبیل، اور مسافر، یہ ہیں تمہاری خیرات کے مستحق، صدقات کے مستحق، وہ لوگ جن پر تمہیں اللہ کی راہ میں، جن پر تم نے اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اصول یاد رکھو، وما تفعلوا من خیر، تم جو کچھ بھی بھلائی کرو گے خلوص ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ فإن اللہ بہ علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر ہو، لہذا ریا اور دکھلاوے کی ضرورت نہیں ہے، خلوص کے ساتھ خرچ کرو، جو بھی ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تو اس کے مطابق ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا۔ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ، مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسموں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ بہت بڑا درجہ ہے، لہذا انفاق کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی فرمایا کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں جہاد تم پر فرض ہو گیا ہے، قتال فرض ہو گیا ہے، اور قتال کے معنی ہوتے ہیں لڑائی، جنگ،
لیکن اس جنگ سے مراد محض جنگ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے۔ اب تم پر قتال جو ہے وہ فرض ہو گیا ہے، وہ ہوا کرہ لکم، جب کہ وہ تم کو ناپسند ہے۔ کرہ ناپسند ہے، کراہت سے، کراہت کے معنی ناپسند ہونا، یعنی طبیعت پہ گراں گزرنا کہ یار اس سے بچت ہو جائے تو بہتر ہے۔ تمہیں تو یہ ناپسند آیا، تمہاری طبیعت پہ ذرا گراں اور بھاری گزر رہا ہے، لیکن ایک اصول تمہیں معلوم ہونا چاہیے، وعسا، اور ممکن ہے، قریب ہے، ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ہوتا رہتا ہے، ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وہوا، جب کہ وہ چیز خیر، بھلی ہو، لکم، تمہارے لیے، یعنی اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، تمہارا فائدہ ہو۔ فوری طور پہ تم یہ سمجھو کہ نہیں یار یہ تو میرے لیے مشکل ہے، نہیں یار یہ تو میں نہیں کر سکتا، نہیں یار یہ تو مجھے پسند نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم ایسا سمجھو، لیکن یاد رکھو ایسا کئی بار ہو سکتا ہے کہ تم یوں سمجھو اور وہ چیز حقیقت میں تمہارے لیے فائدہ مند، بعد میں پتہ چلے یار واہ واہ، تھوڑی سی محنت کی تھی، اللہ نے کتنا بڑا انعام دے دیا، تھوڑی سی مشقت برداشت کی تھی، تھوڑی سی طبیعت کے اوپر جبر کیا تھا اور اس کا اتنا بڑا ریوارڈ مل گیا۔ باسا، اور ہو سکتا ہے ان تحبوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وہ شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ وہ کچھ جانتا ہے، تم تو بس عارضی اور سطحی اور فوری نوعیت کے اور اپنے دل اور جسم شیطان کی اور طبیعت کی اور نفس کی جو علائشیں ہیں اس کے اندر تم سوچتے ہو، اس کی وجہ سے تمہاری سوچیں کئی بار غلط ہوتی ہیں، تمہیں خود اپنے مفاد کا بھی اتنا نہیں پتا جتنا اللہ کو تمہارے مفاد کا پتا ہے، لہذا فرمایا واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، لہذا اللہ کے علم پر اعتبار کیا کرو، جو حکم اللہ کی طرف سے آ جائے پھر اس پر عمل کر دو، بے شک دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اور جو اللہ حکم دے رہا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، بظاہر تمہیں سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی۔ اس کے بعد ایک خاص واقعہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جمادی ثانیہ کی آخری تاریخ تھی، ایک جھڑپ ہو گئی مشرکین کی، مسلمانوں کی اور مشرکین کی جھڑپ ہوئی، تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کا ایک بندہ مارا گیا، جب مارا گیا اس کے شام کا وقت تھا، تو جناب دیکھا تو ادھر چاند بھی رجب کا طلوع ہو چکا تھا، تو رجب کا جو چاند طلوع ہو چکا تھا، اور رجب جو ہے یہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی 4 مقدس جو مہینے ہیں حرمت والے، جن میں لڑنا عربوں کے ہاں منع تھا، ناجائز تھا، تو عربوں نے بڑا پروپیگنڈا اور شور شروع کر دیا، انہیں تو موقع چاہیے تھا کہ دیکھو جی مسلمان جو ہیں وہ تو شہر حرام کا یعنی مقدس مہینوں کا احترام بھی نہیں کرتے، انہوں نے رجب میں ہمارا بندہ مار دیا، تو اس حوالے سے انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، اور یہ پروپیگنڈے کی وجہ سے ایک سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس حوالے سے ان سے بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا یسألونک، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، کہ مقدس مہینے کے حوالے سے، حرمت والے مہینے کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اشہر حرم یعنی 4 مقدس مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 رجب ہے، پھر اس کے بعد قعدہ ہے، پھر ذوالحج ہے، اور پھر محرم، 3 متواتر مہینے ہیں، اور رجب ایک علیحدہ مہینہ ہے، تو اس طرح یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں۔ ان میں تو فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مقدس اشہر حرم میں قتال فی، کہ اس میں قتال کرنا، الشہر الحرام میں مقدس حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے، لڑائی کرنا کیسا ہے، انہیں پتا تھا یہ بتائیں گے کہ غلط ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ جناب آپ کے بندوں نے یوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس کے اندر لڑائی کرنا بہت برا ہے، بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، آگے سنو، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں رکاوٹ ڈالنا، یعنی تم نے تو اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، اور آج فتویٰ پوچھنے آ گئے ہو، وصد عن سبیل اللہ، اور اس سے یہ تو قتال کی بات کر رہے ہو جو بڑا گناہ ہے، اور تمہیں اس سے بھی بڑے گناہ بتائیں،
صد عن سبیل اللہ، وہ ہے اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بھی، اور اللہ کے رسول سے انکار کرنا، ان کا کفر کرنا، اللہ کے دین کا انکار کرنا، اس کا کفر کرنا، المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا ہے، یہ کون سا تم نیکی کا کام کر رہے ہو، اور اس سے بھی بڑا یہ کہ وہ اخراج اہلہ، خود مسجد حرام کے جو رہنے والے صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تم نے وہاں سے نکالا کہ نہیں نکالا، وہ اخراج اہلہ، اور اس مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والوں کو نکالنا، منہ، اس سے، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے اشہر حرم میں، شہر حرام میں قتال، لڑائی کرنا بہت برا ہے، تم جس واقعے کا حوالہ دے رہے ہو وہ تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا ابھی، وہ تو لا علمی میں ہوا، اور وہ بھی باہمی جھڑپ تھی، تو یک طرفہ نہیں تھا، تمہاری طرف سے بھی ساتھ معاملہ تھا، لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ کے دین سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اور یاد رکھو ایک اصول، والفتنہ تو، کہ یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ اکبر، یہ زیادہ بڑا ہوتا ہے من القتل، قتل کرنے سے، تم تو قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم تو پورا فتنہ ہو، فتنہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ قتل کرنے بھی پڑتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام کے سامنے یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ جو کافر اور مشرکین مکہ جو اب بڑے امن کی باتیں اس وقت کر رہے ہیں، یہ کوئی امن ان کے دل کے اندر نہیں ہے، ولا یزالون، اور یہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلون، لڑتے رہیں گے، کم، تمہارے ساتھ، یہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، تمہیں امن سے بیٹھنے تو نہیں دیں گے، حتی، یہاں تک کہ، یعنی اس وقت تک یہ تم سے لڑتے رہیں گے کہ یردو، وہ لوٹا دیں، تمہیں واپس پھیر دیں، ان دینکم، تمہارے دین سے، یعنی جب تک تم مسلمان ہو یہ تم سے لڑتے رہیں گے، ہاں واپس انہی کے دین پہ چلے جاؤ تو پھر یہ بخش دیں گے تمہیں، یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہوا، اگر انہیں استطاعت ہوئی، اگر ان کے لیے ممکن ہوا تو یہ تمہیں تمہارے دین سے نکالیں گے، یہ تو ہے ان کی کوشش، اور تم بھی ذرا سن لو مسلمانوں، وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی مرتد ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا، منکم، تم لوگوں میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، تو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، اور اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور پھر اسی پہ مر گیا، دین سے پھر کر اسی کفر پہ پھر مر گیا، وَهُوَ کافر، اس طرح مرا کہ وہ کافر ہی تھا، یعنی کفر کی حالت میں ہی مر گیا، فَأُولَٰئِکَ، تو یہ لوگ جو ہیں، حَبِطَتْ، تباہ ہو جائیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی اب تک جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں وہ بھی سارے نیست و نابود ہو جائیں گے، گویا کہ نہیں ہوئے، ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں، دنیا میں بھی اس کا کوئی فائدہ تمہارا جو ہے وہ نہیں ہوگا، پھر اسے کافر اور مرتد ہی سمجھا جائے گا، اور مرتد کی سزا قتل ہے، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا اور ایسے لوگ جہنم والے ہوں گے، دوزخ والے ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد آج کی آخری آیت میں فرمایا، اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق ہیں، فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان پر قائم رہے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، محنت و مشقت کی، اور اس قدر محنت و مشقت میں جذبے میں آگے بڑھے کہ کبھی اگر اپنی جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو اس کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، آگے ہی بڑھے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ، اولئک، یہ ہیں وہ، یرجون، جو امیدوار ہیں، جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کے مستحق لوگ ہیں، ان کو حق ہے کہ امید رکھیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔
یہ دیکھیے اس سال کا لفظ آیا تھا، بنی اسرائیل تو پہلے سے گزر گیا. کم کا لفظ آیا تھا، کم کے معنی ہے کتنا. کم سوال کے لیے آتا ہے کتنا. بیجینا کے معنی روشن. بیجینات کا لفظ پہلے آ چکا ہے آپ کے سبقوں میں. بیجینات وہ جمع تھا اور بیجینا اس کی واحد ہے. یبدل بدلا سے ہے، بدل سے بدلنا. بدلا اس نے بدلا، یبدلو وہ بدلتا ہے. ومن یبدل اور جو کوئی بدلے اللہ کی نعمت کو، جبکہ جاءت آ گئی، یعنی وہ نعمت آ گئی ہو اس آدمی کے پاس. زجینا یہ فعل ماضی مجہول ہے زینت سے. زینت کے معنی اٹریکشن، سجاوٹ، بناوٹ. زجینا سجا دیا گیا. یسخرون یہ سخریہ سے ہے، سخریہ کے معنی مذاق اڑانا ہے. ساخرہ اس نے مذاق اڑایا. یسخرو وہ مذاق اڑاتا ہے، اور یسخرون جمع ہو گیا وہ مذاق اڑاتے ہیں. فوقہم کا لفظ آیا تھا، فوق کے معنی فوقیت، بلند مرتبہ. ہم ان کے، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، ان سے فوقیت پر ہوں گے، ان سے بلند مرتبے پر ہوں گے. کیونکہ جہنمی جو ہیں وہ تو اسفل السافلین نیچے ہوں گے، گڑھوں میں ہوں گے، اور مومن بلند مرتبوں پر سرفراز ہوں گے. پھر یرزقو رزق سے ہے، رزق کے معنی ہوتے ہیں روزی. رازا کا اس نے روزی دی، یرزقو وہ روزی دیتا ہے. امتم واحدتن آیا، واحد کی مؤنث ہے واحدہ. امت کیونکہ مؤنث ہے لہذا واحد نہیں کہا، امتم واحدہ کہا. پھر فبعث آیا ہے، فا کے معنی تو پس پھر. فعل ماضی ہے آگے، بعثا اس نے بھیجا، اللہ نے بھیجا، نبیوں کو بھیجا. اللہ نے نبیوں کو بھیجا مبشرین. کس حالت میں بھیجا کہ وہ مبشر ہوا کرتے تھے. مبشرون اور مبشرین دونوں جمع ہے مبشر سے. مبشر کے معنی خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا. اور منذرین، منذر کی جمع ہے، یہ انذار سے ہے. انذار کے معنی ڈر سنانا، کسی کو اس کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے ڈر بتانا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ بتانا، یہ انذار ہے. الارم کرنا، متنبہ کرنا. تو اللہ نے جو نبی بھیجے وہ بشارت بھی دیتے تھے اور متنبہ بھی فرماتے تھے. پھر لیحکما کا لفظ آیا ہے، اس میں لے کے معنی تاکہ، یحکما حکم سے ہے، حکم کے معنی فیصلہ. حاکمہ اس نے فیصلہ دیا، یحکمو وہ فیصلہ دیتا ہے. لے یحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے. پھر اختلافہ پورا فعل ماضی ہے، اختلافہ کے معنی اس نے اختلاف کیا. پھر اوتوہ آیا تھا، اوتوہ جو ہے یہ آتا سے ہے، آتا کے معنی اس نے دیا. اور اوتیا مجہول ہے، اسے دیا گیا، اور اس کی جمع ہو گئی اوتو، ان سب کو دیا گیا. ہو وہ چیز، اوتو وہ سب دیے گئے، ہو وہ چیز یعنی کتاب، اللہ کی کتاب. پھر جاءت ہم آیا ہے، پیچھے جاءت ہو آیا تھا کہ وہ آئی اس کے پاس. یہ ہے جاءت ہم یعنی وہ آئی ان کے پاس، یہ ہو سے ہم جمع ہے. آگے بے اذنی کا لفظ ہے، یہ تین الفاظ ہیں، بے اذن اور ہی. ہی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے. اذن کے معنی حکم اور اجازت، تو اذن ہو کے معنی ہوتے ہیں اس کی اجازت، اور شروع میں بے ہے، یہ اس کے معنی ساتھ کے ہیں. اذن ہی یعنی اس کی اجازت کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ. آگے حسب تم، یہ حاسبہ سے ہے، حاسبہ کے معنی اس نے خیال کیا، اس نے گمان کیا. اور حسب تم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب نے گمان کیا. ان تدخلوا داخلہ سے ہے، داخلہ فعل ماضی ہے وہ داخل ہوا، اور اس سے مضارع آتا ہے یدخلوا وہ داخل ہوتا ہے، اور تدخلوا تو داخل ہوتا ہے، اور اس سے بنتا ہے تدخلون تم سب داخل ہوتے ہو، تم سب داخل ہوگے. لیکن اس سے پہلے ان آیا ہے، اس کی وجہ سے نون گر گیا، تدخلون کی بجائے ان تدخلوا کہ تم داخل ہو الجنت جنت میں. ولما وا کے معنی اور لما آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام ابھی تک نہیں ہوا. لما اور ابھی تک نہیں، یاتے آیا کم تمہارے پاس. مست ہوں مسا سے، مسا کے معنی اس نے ٹچ کیا، اور تے لگنے سے مست ہو گیا تو یہ مؤنث یعنی آ کے لگی. وہ کون سی مؤنث ہے؟ الباسا والضراء، یہ مؤنث ہے. ہم ان لوگوں کو یعنی جو تم سے پہلے لوگ گزرے تھے ان کو.
आ लगी अलबासा वद्दर्रा। वजुलजिलू ये वो के मानी और के हैं, जुलजिलू जलजला से है, जलजला के मानी भूचाल आना और हिला हिला देना, बिल्कुल ऐसी की तैसी फेर देना, तो जलजला उससे है, जुलजिलू वो सब हिला डाले गए, फेल माजी मजहूल है। माहू दो लफ्ज हैं, एक मा है उसके मानी साथ के हैं और आगे हु ज़मीर मुत्तसिल है यानी उसके, माहू उसके साथ यानी नबी के साथ। नस्र के मानी मदद है, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद। उसके बाद है मा अनफक्तुम, अभी आपने पढ़ा था हसिब तुम हासिबा से, और अनफक्तुम अनफाका से, चार हरफी फेल है। अनफाका के मानी उसने खर्च किया, और अनफक्तुम तुम सब ने खर्च किया। किताल के मानी, ये किताल का लफ्ज तो पहले नहीं गुजरा, लेकिन का ताला और जो कातिलू से मुश्तक अल्फाज आए थे, अल किताल उसी से है, किताल के मानी लड़ाई। अकरहू ये कराहत से है, कराहत के मानी ये कुरहुन कराहत से है, कराहत के मानी नापसंदीदगी, कोई चीज़ का तबीयत पे गिरा गुजरना, तबीयत का उस तरफ मायल न होना, तो कुरहुन मशक्क़त या और कराहत से, नापसंदीदगी से। मा के मानी और असा के मानी यानी किसी काम के बारे में ये कहना कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, तो अरबी में कहते हैं आसा, यानी मुमकिन है ऐसा। अकरहू उसी कुरहुन से, कराहत से, नापसंदीदगी से। पहले माजी तीन हर्फ का आता है, कारीहा, दरमियाने हर्फ के नीचे जेर है, कारीहा, उसने कराहत की, उसने नापसंद किया। लेकिन जब मुजारे आता है तो दरमियाने हर्फ पे जबर आ रहा है, तो यकरहू वो कराहत करता है, वो नापसंद करता है, और ते से आ गया तकरहू तू नापसंद करता है, फिर उससे जमा हो जाई तकरहूना तुम सब नापसंद करते हो। लेकिन अन की वजह से आपको पता है कि नून गिर जाती है, तो अन तकरहू के तुम नापसंद करो। इसी तरह अन तकरहू था, ऐसे अन तुहिब्बू है, ये अहब्बा से है, अहब्बा के मानी उसने चाहा, उसने ख्वाहिश की, उसने मोहब्बत की। युहिब्बू वो मोहब्बत करता है, वो चाहता है, वो पसंद करता है। तुहिब्बूना तुम सब पसंद करते हो, अन तुहिब्बू के तुम पसंद करो। आगे शर्रुन के मानी बुरा, खैर के मुकाबले में शर। फिर उसके बाद हमारे पास नया लफ्ज आता है वला यजालूना में, यजालून, ये जो यजालून है ये जवाल से है। जवाल के मानी आप जानते हैं, जवाल के मानी होते हैं किसी चीज का खत्म हो जाना, जवाल हो जाना। इससे फेल माजी आता है जाला, यानी वो चीज जायल हो गई, खत्म हो गई। और यजालू खत्म होती है, यजालूना वो सब खत्म होते हैं, ला यजालूना वो खत्म नहीं होते। इसलिए जहां भी ला यजालू, मा जाला, ला यजालून आएगा, उसके मानी होंगे जो अगला अगला काम आ रहा है वो कंटिन्यूअस रहेगा, वो हमेशा होता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। तो ला यजालूना वो लोग रहेंगे, यानी मुस्तकिल ऐसे रहेंगे कि युकातिलूनकुम के तुमसे लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि यरुद्दू, यरुद्दू रद्द से है, रद्द के मानी किसी को हटाना, रद्द करना, दूर करना, हटा देना। और रद्दा के मानी उसने हटा दिया, और यरुद्दू के मानी वो हटाता है, यरुद्दूना वो सब हटाते हैं। फिर कुम तुम्हें, हत्ता की वजह से नून गिर गया, तो यरुद्दूकुम वो तुम्हें हटा देंगे, हत्ता यरुद्दूकुम यहाँ तक कि वो तुम्हें हटा दें। अन दीनिकुम, आपको पता है दीन के साथ ज़मीर मुत्तसिल कुम आई है, जमा मुज़क्कर हाजिर की, तुम सब का दीन। इस्ताउ ये इस्तिताअत से है, कहते हैं मुझे इस चीज़ की इस्तिताअत नहीं है। इस्तिताअत के माने किसी चीज़ की कुदरत होना, ताकत होना, बस में होना कुछ। इससे फेले माजी आता है इस्ताआ, उसके बस में हुआ, उसको कुदरत हुई, उसके लिए मुमकिन हुआ, और जमा हो गए इस्ताउ उन सब के लिए मुमकिन हुआ। यर्तदिद वमन यर्तदिद ये इर्तिदाद से है, इर्तिदाद के मानी दीन से हट जाना, मुनहरिफ हो जाना। इर्तद्दा ये चार लफ्ज, पांच लफ्ज हैं, इर्तद्दा, अलिफ हमजा रा ता और दो दालें जिनको शद से इकट्ठा किया गया, इर्तद्दा ये पांच हर्फ का फेले माजी है। इर्तद्दा के मानी वो मुर्तद हो गया, वो हट गया, और उससे आता है यर्तद्दू वो हट जाता है, मन के साथ लगा तो बन गया मैं यर्तद, जो कोई हट गया, हट जाएगा। फिर दीन के साथ ही लगा है तो उसका दीन। फयमुत फा के मानी तो या नतीजे में, यमुत माता से, माता मौत से, मौत के मानी मरना, माता वो मरा, और फेले मुजारे है यमूतु वो मरता है।
यमुत तो वो मर जाए। आगे हाबिता, फेल माजी है हाबिता 3 हर्फ का, हाबिता की मानी वो बर्बाद हो गया, हाबिता मुअन्नस बर्बाद हो गई। वो कौन से मुअन्नस बर्बाद हो गई? आमाल बर्बाद हो गए। आमाल अमल की जमा है और जमा मुकस्सर है, तो जमा मुकस्सर जो होता है वो इक्वल टू वाहिद मुअन्नस होता है, इसलिए हाबिता नहीं कहा, हाबितत कहा। हाबितत आमाल यानी आमालुहुम, उनके आमाल बर्बाद हो गए। उसके बाद आमनु वल्लजीन हाजरू आया, तो ये हाजरू भी आमनु की तरह, जैसे आमना से वो बंदा ईमान लाया और आमनु वो सब ईमान लाए, ऐसे हाजरा उसने हिजरत की, हाजरू उन सब ने हिजरत की। ऐसे ही जाहदा उसने जिहाद किया, जाहदू उन सब ने जिहाद किया। फिर आखिरी फेल आता है यरजूना, ये रजा से है यरजूना। रजा के मानी होते हैं उम्मीद, इसी से फेल माजी आता है अरबी में रजा, यानी उसने उम्मीद की। फेल मुजारे आता है यरजू, वो उम्मीद करता है, फिर वाव नून लगने से एक वाव गिर गया, ये बन गया यरजूना, वो उम्मीद रखते हैं। उलाई का वो लोग, यरजूना वो उम्मीद रखते हैं, रहमत अल्लाह, अल्लाह की रहमत। तो ये कुछ अल्फाज के बारे में आपसे गुफ्तगू हुई, उम्मीद है समझ आ चुका होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए।